اور دوسری صفت یہ ہو کہ وہ اس بات پہ راضی ہو بالاسلام دینا، اس بات پہ بڑا خوش ہو کہ شکر ہے اسلام میرا دین ہے، میں اللہ کے سوا کسی کے آگے جھکتا نہیں، اللہ کے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اور مجھے اللہ نے اتنی اہمیت دی ہے کہ اس نے میرا سونے جاگنے، کام کرنے، عبادت کرنے، کھانے پینے، کمانے، رشتے تعلقات کے انداز کا ٹائم ٹیبل اللہ کریم نے بنا دیا کہ میرا بندہ اس طرح سوئے گا، اس طرح جاگے گا، اس طرح رشتے نبھائے گا، والدین سے، بزرگوں سے، دوستوں سے، دوستی کی حدود کیا ہیں، کہاں تک جائے گا، دشمنی کس انداز سے کرے گا، کس بات پہ کرے گا، کہاں تک اس کی حدود کیا ہیں کر سکتا، کمائے گا کس طرح، کھائے گا کس انداز سے، طہارت کیسے کرے گا، وضو کیسے ہوگا، میرے ساتھ باتیں کرنے کے اوقات کیا ہوں گے، انداز کیا ہوگا، رکوع سجود کیسے کرے گا، اس بات پہ راضی ہو، خوش ہو، اسلام گلے نہ پڑا ہوا ہو۔ میں ایک دفعہ چکوال ہم آ رہے تھے، مین روڈ پر گڈے سے آتی ہے، عصر کا وقت ہو گیا، میرے ساتھ چکوال کا یہ ایک دوست تھا، تو میں نے دیکھا اب تو آبادی بھی ہو گئی، مساجد بھی بن گئی، تو ایک کسی نے اپنی دوسری منزل پہ چھوٹی سی مسجد بنائی، نیچے کوئی دکانیں وکانیں تھی، چھوٹی سی مسجد بنائی، تو میں نے سے کہا یار عصر کا وقت ہو گیا ہے، میں نماز پڑھا ہوں۔ وہ کہتے جی ہم اس مصیبت سے بچے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ مصیبت صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ وہ بڑا ناراض ہوا مجھ سے کہ تم مجھے مسلمان نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا میں یہ نہیں کہا کہ تم مسلمان ہو، تم نے کہا کہ ہم اس مصیبت سے بچے ہوئے ہیں، تو میں نے تمہیں بتایا کہ یہ مصیبت صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ اب آگے نتیجہ تم خود نکال رہے ہو، میں نے تو نہیں کہا، میں نے تو یہ کہا کہ یہ مصیبت صرف مسلمانوں کے ہے، بھی مسلمانوں کے لیے، تم بھی مسلمان ہو تو چلو مسجد میں، کس نے روکا؟ تو ہم اسلام کو بوجھ سمجھنے لگ گئے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ کیا پابندی ہے سود نہ کھاؤ، یہ کیا ضرورت ہے رشوت نہ لو، پیسے مل رہے ہو تو نہ لو، یہ حرام ہے، کھائے پیو عیش کرو۔ جو اسلام کو دین مانتے ہوئے اس پر راضی بھی ہو، خوش ہو کہ الحمدللہ میں کیا، میری حیثیت کیا، لیکن میری زندگی کا ٹائم ٹیبل رب العالمین نے بنا دیا، مجھے اتنی اہمیت اس کریم نے دی ہے کہ میرے ہر کام، حرکت و سکون کا ٹائم ٹیبل اس نے مجھے دے دیا، اور اس بات پہ خوش ہو کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، شکر ہے کہ مجھے یہ توفیق ہے، میں اللہ کریم کی اس لسٹ میں ہوں جس میں اس نے اپنے بندوں کے پروگرام بنائے ہیں۔ میں اتنا اہم ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ میرا ٹائم ٹیبل وہاں سے بن کے آ گیا۔ فوجی کا کوئی کمانڈر بنائے گا، کسی کا کوئی جرنیل بنائے گا، سول ملازموں کا کوئی کمپنی کا ہیڈ بنائے گا، ملک کے ٹائم ٹیبل اس کا حکمران بنائے گا۔ بندے مومن کے تو بارگاہ الوہیت سے آ گئے۔ اس بات پہ خوش ہو، راضی ہو۔ تو راضی ہونا تو تب بھی ہے کہ جب اس بات کو کما حقو اپنا لے، اس پر عمل کرے۔ جب ہم عمل نہیں کرتے تو پھر راضی تو نہ ہوئے نا، راضی ہوتے تو اپنا لیتے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور تیسری بات وَبِمُحَمَّدٍ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات پہ بھی دل سے خوش ہو کہ الحمدللہ اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کو میرا رسول بنایا۔
میرے اور میرے رب کے درمیان تعلق کا ذریعہ بنا دیا۔ اگر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں اپنے رب سے کیسے ملتا، اس کی بات کیسے سنتا، اس کے احکام کیسے پاتا، اس کی شان کو کیسے سمجھتا، مجھے کون بتاتا؟ اس بات پہ خوش ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، اس پہ راضی ہو۔ اور میں بتا چکا ہوں، آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ خوش ہوگا تو پھر نہ صرف حکم مانے گا، ادائیں تلاش کرے گا کہ آپ کو کیا چیز پسند تھی، کیا انداز پسند تھا، اس کو اپنانے کی کوشش کرے گا۔ تو ہمیں دوسروں کی فکر نہیں کرنی چاہیے، سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ سب کو ہدایت دے۔ سب سے پہلے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میں کتنا اللہ کی ربوبیت پہ خوش ہوں، اسلام کو کتنا پسند کرتا ہوں، میں کتنا اسلام کا حق ادا کر رہا ہوں، مسلمان ہونے کا کتنا حق ادا کر رہا ہوں، کتنا اتباع کر رہا ہوں اسلام کا، کتنا راضی ہوں، اور کتنی اطاعت کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر میں ان کے رسول ہونے پہ راضی ہوں، خوش ہوں، تو پھر میں نافرمانی کا تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ نے روز روشن کی طرح بندہ مومن، بندہ مسلمان، اس کی مسلمانی، عظمت الہی اور محبت کیا ہے، رضا کیا ہے اور ماننا کیا ہے، ان دو احادیث مبارکہ نے یہ سارے معاملات سلجھا کر رکھ دی۔ اب ہمیں اللہ توفیق دے تو ہم اپنا جائزہ لیں کہ میں کتنا اس پر کاربند ہوں۔ اللہ توفیق دے خود کاربند ہو تو اپنے متعلقین کو اگر ان سے محبت ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کو بہترین چیز دی جائے۔ پھر یہ نعمت اپنوں کو دو۔ اولاد عزیز ہے تو اولاد کو یہ نعمت دو۔ والدین سے محبت ہے تو ان تک یہ پیغام پہنچاؤ۔ بھائی پیارے لگتے ہیں تو ان تک یہ نعمت پہنچاؤ۔ یہ بہت بڑی دولت ہے نا، بھائیوں کو دو، بہنوں کو دو، بیٹیوں کو دو، والدین کو دو، اولاد کو دو۔ اپنوں میں بانٹو تو پھر اس قابل ہوگے کہ پڑوسیوں کا حق ہے۔ جو پڑوسیوں میں بھی بانٹ لیتا ہے پھر وہ باہر دوسروں کو بھی دے سکتا ہے۔ اور اللہ کرے کہ آپ کے پاس محبت کا اتنا خزانہ آ جائے کہ آپ دنیا میں بانٹیں۔ لیکن بھائی محبت تو کرنے کا کام ہے۔ محبت کی بنیاد ہوتی ہے پہچان۔ سن کر پہچان ہو، جان کر پہچان ہو، دیکھ کر بات کر کے پہچان ہو۔ جب آپ کسی کو جانتے ہیں تب محبت کی ابتدا ہو۔ جس کو آپ جانتے ہی نہیں اس سے محبت کیسی، نفرت کیسی، اس پہ نہ غصہ نہ پیار، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو بنیاد ہے عظمت الہی سے آشنائی، جس کا پہلا درجہ ہے کہ اللہ کو رب تو مانے۔
جب اللہ کو رب مان لیا مخلوق کی محتاجی سے گلو خلاصی ہوگی، پھر کسی کی محتاجی نہ رہی، اور اسلام کو دین تو مانے۔ حضور کا ارشاد ہے اس بات پہ راضی ہو، صرف مانے نہیں، خوش ہو، شکر کرے کہ الحمدللہ میں بڑا راضی ہوں۔ اب جو راضی ہوگا وہ اسے چھوڑے گا تو نہیں، فرائض کو فرائض سمجھ کر ادا کرے گا، سنن کو سنت سمجھ کر۔ اچھا ایک اور بڑی مصیبت ہے، سفر میں ہے، نماز قصر ہو گئی، اب قصر پڑھنا نہیں جی ہم نے نہیں، میرے پاس وقت ہے میں پوری پڑھی۔ تم نے اپنی طرف سے کرنی ہے یا تم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے؟ جتنا اجر استقامت اور عزیمت پر ہے اتنا ہی اجر اللہ کی رخصتوں پر بھی۔ جب اس نے کہا 4 کی 2 پڑھو، 4 کی 2 پڑھو، تو ہم نے حکم ماننا ہے بھائی۔ 4 پڑھنا یا 8 پڑھنا ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ ہے ہم نے اللہ کا حکم ماننا ہے۔ اب ایک بندہ بیمار ہو گیا، اب روزہ نہیں رکھ سکتا، اللہ کا حکم ہے کہ قضا کر لو، جب صحت ہو گئی تو رکھ لینا۔ لیکن اگر کوئی ایسا عمر رسیدہ بیمار ہے کہ اس کی توقع نہیں کہ صحت ہو جائے تو بھی رکھ سکے، وہ پھر فدیہ دے۔ اب بہت سے لوگ اس بات پہ اداس ہیں کہ میں روزہ نہیں، بھائی روزہ جب اللہ نے کہا کہ فدیہ دے دو تو تم نے خواہ زبردستی رکھنا ہے۔ یہ مقصد تو حکم کا ماننا ہے نا، مقصد کوئی روزہ رکھنا نہیں ہے، نماز پڑھنا مقصد نہیں، مقصد اللہ کا حکم ماننا ہے۔ تو یہ یاد رکھ لیں کہ جتنا اجر عزیمت پر ہے اتنا ہی اجر اللہ کی رخصتوں پر بھی، اور اس کی رخصتیں بھی اسی خوشی سے اپنانا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے رخصت دے دی۔ اب ایک بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، نماز میں قیام فرض ہے، اللہ نے رخصت دے دی کہ بیٹھ کر نماز پڑھ لو، اب وہ اس بات پہ روتا رہے کہ میں بیٹھ کے کیوں؟ وہ اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے تمہیں بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت دی اور تمہاری بیٹھے ہوئے کی نماز قبول کر لی۔ مقصد تو اس کی اطاعت ہے، مقصد تمہارا کھڑا ہونا تو مقصد نہیں ہے، اللہ کی اطاعت مقصد ہے۔ اور اس دوسری حدیث پاک نے تو ہلا کے رکھ دیا کہ اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو۔ اللہ اللہ اللہ، رب ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جہاں ہو رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ پھر کسی کام پہ کہیں بندے کو شکوہ نہ ہو کر راضی ہو، اس پہ قبول کر لے۔ مشکل ترین کام ہے، جو آتا ہے ایسے لگتا ہے کہ اللہ کریم سے بڑا ناراض ہے، میرا یہ بھی نہیں ہوا۔ ایک بزرگ کے پاس کو گیا، اس نے کہا حضرت مخلوق بڑی پریشان ہے، ہر بندہ پریشان ہے، اتنی پریشانیاں ہیں، کوئی بندہ مطمئن نہیں، جس سے پوچھو جس سے ملو۔ وہ کہنے لگا بات تو معمولی سی ہے، خواہ پریشان۔ حضرت معمولی کیا ہے بھائی، کوئی بندہ ہر بندہ پریشان ہے، آپ کہتے ہیں معمولی بات ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ اللہ کے فیصلوں سے اختلاف کرتے ہیں اس لیے پریشان ہے۔ انہیں کہو اللہ سے سلو کر لیں، اللہ کے فیصلے مان لیں تو پریشانی ختم ہوگی۔ یہ اپنے منوانا چاہتے ہیں، اب اللہ کے مقابلے میں ان کے مانے نہیں جاتے، اس لیے یہ پریشان ہے۔ اس کے نافذ ہو جاتے ہیں، ان کے مانتا کوئی نہیں، اس لیے پریشان کہ اللہ سے اختلاف نہ کریں، اس کے فیصلے مان لیں۔ یہ خلاصہ ہے حضور کے اسی ارشاد کا کہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو، اور پھر اس بات پہ بھی راضی ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں۔
میرے رسول پہ راضی ہونا ہر لمحے کی اطاعت کا تقاضا کرتا ہے۔ احکام کو ماننا تو بہت بڑی بات ہے، اداؤں پہ فریفتہ ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے، ہماری خطائیں معاف فرمائے، ہمیں اپنی ربوبیت پہ اعتماد عطا کرے، ہمیں اپنے دین پر فخر کرنا سکھائے، ہمیں اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فخر کرنا، ناز کرنا سکھائے، اور ہم ان کی اطاعت کا حق ادا کرنے کے قابل ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔